حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ کم نہیں ہے، دارالعلوم کے سرپرست رہے، علم نبوت کے حامل تھے، مسلک دارالعلوم کی بنیادی شخصیت تھے، لیکن علم نبوت خاندان کے اندر نہیں چل سکا۔ آج اگر آپ چراغ لے کر ڈھونڈیں کہ ان کی اولاد میں کوئی آپ کو عالم دین مل جائے، نہیں ملے گا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت ہم سب کے سر اور آنکھوں کے اوپر ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عظمت کے سامنے بڑے بڑے علماء کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ ایسا شخص جس کے شاگردوں کے اندر اتنے بڑے بڑے علماء آئے ہوں، ملک کے اندر کم لوگ ملیں گے۔ ان کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اگر انور شاہ کشمیری بنے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسب فیض کر کے بنے، زانو تلمس طے کر کے بنے۔ اگر حضرت تھانوی مجدد ملت بنے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید بن کے ملے۔ اگر مفتی کفایت اللہ جیسا شخص جس کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے، وہ مفتی اعظم بنا تو شیخ الہند کے سامنے زانو تلمس کر کے بنا۔ اگر حضرت مدنی شیخ الاسلام بنے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی گندی نالیاں اپنے ہاتھ سے صاف کر کے بنے۔ اگر مولانا شبیر عثمانی بنے، شیخ الاسلام بنے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانو تلمس طے کرے۔ ایک شخص کے شاگردوں میں اتنے با کمال شخصیتیں شیخ الہند کے سوا کوئی دوسرا آدمی نہیں ملے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کے اندر اپنے علم کو شاگردوں کے دلوں کے اندر سینے میں منتقل کرنے کی کیسی صلاحیت تھی۔ علماء دیوبند کے اندر کوئی دوسری شخصیت ایسی نہیں ہے، لیکن آج اس شخص کے خاندان میں اگر آپ دیکھیں کوئی عالم دین ایسا مل جائے جس کے علم پر بھروسہ کیا جائے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ مل سکے گا۔ خاندان گم ہو گیا۔ حضرت کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، لیکن جو بچیوں کی اولاد تھی آج گم ہے، نہیں ہے کوئی آدمی ایسا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے نوازا ہے، چنا ہے، انتخاب فرمایا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے صاحبزادے حافظ احمد صاحب، ان کے شاگردوں میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں دو شاگرد بہت نامی گرامی تھے، مولانا احمد حسن صاحب امروہوی اور مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی۔ علماء اس زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں علم کے اعتبار سے جو مقام مولانا امروہوی کا تھا، وہ مقام حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں تھا۔ مولانا امروہے میں رہا کرتے تھے۔ اس سے پہلے مدرسہ شاہی جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا ہے، اس میں رہتے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس بھیجا تھا۔ پڑھتے رہے،
جب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مرض وصال میں ہوئے تو ان کو بلایا، چنانچہ جب چلے ہیں، میں نے یہ بات ان بزرگوں سے سنی جو امروہے کے رہنے والے تھے، حضرت مولانا امروہی حضرت حافظ احمد صاحب ابن حضرت نانوتوی کو اسٹیشن تک پہنچانے کے لیے لے کر خود گئے، گاڑی میں بیٹھالا، اور جب بیٹھ گئے تو دونوں دروازے کے حصوں کو پکڑا اور پکڑ کر یہ کہا کہ اگر استاد محترم یہ پوچھے کہ احمد حسن نے کیسا معاملہ کیا تو میری گزارش ہے کہ 2 کلمہ خیر کہہ دینا۔ یہ تعلق تھا شاگردوں کا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، قبولیت۔ میں نے مولانا محترم دارالعلوم مولانا مرغوب الرحمن سے سنا ہے، ان کے شاگرد تھے جو مولانا کی دادی کے بھائی تھے، حکیم رحیم اللہ صاحب، حضرت شیخ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ فرماتے تھے کہ جب کبھی مجلس میں نام حضرت نانوتوی کا آ گیا تو بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے تھے۔ عند اللہ مقبولیت، حضرت چلے گئے، علوم نبوت کا وارث حافظ احمد صاحب بنے، حافظ احمد صاحب چلے گئے، قاری طیب صاحب دیوبندی مسلک کے اپنے ہمعصروں کے اندر ترجمان سمجھے جاتے تھے، علم محفوظ رہا۔ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے، ہر ایک کو جانا ہے، ان کے علم کے صحیح جانشین حضرت مولانا سالم صاحب بنے۔ علم نبوت سلسلہ بسلسلہ چل رہا ہے، خاندان گم نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ آج بھی خاندان کے اندر ان کے اخلاق میں علم نبوت باقی ہے۔ آج بھی اس پروگرام کو چلانے والے شکیب سلمہ دارالعلوم دیوبند کے شاگرد ہیں، اور بڑی توقع ہے کہ ان کی سعادت مندی، علم سے ان کا تعلق انشاءاللہ خاندان کی علمی روایت کے زندہ رہنے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا کے محاسن تو بے شمار ہیں، مگر خود حضرت مولانا جس علم نبوت کے وارث ہیں، اس کا تعلق حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے ہونا اور حضرت مولانا کا زندگی بھر اس علم کی خدمت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور اپنی زندگی کے اندر اپنی نسل کے اندر اس علم کے محفوظ رکھنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے اور ایک ایسا وصف ہے ان کا جس سے مستقبل کے اندر بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا کے اس وصف کو میں ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر دیوبندی، اور خاص طریقے پر وہ دیوبندی جس نے دارالعلوم دیوبند سے استفادہ کیا ہے، چاہے بالواسطہ چاہے بلا واسطہ، جو درسگاہ بنیاد جس کی اینٹ رکھی ہوئی ہے اور جس کی ایک بڑی روشن تاریخ ہے جو کسی دوسرے ادارے کے اندر نہیں ملتی، اس سے جو ایک سلسلہ علوم نبوت کا چلا ہے، حضرت مولانا تک وہ سلسلہ رہا، اور حضرت مولانا اپنی زندگی کے اندر اس ادارے کو قائم کر کے گئے، آخری وقت تک اس کے خادم بن کر کے رہے، اپنے خاندان کے اندر اس علم نبوت کو زندہ رکھنے کے لیے اسباب کو فراہم فرمایا، ڈگر ڈالی، اور الحمدللہ ہمارے سامنے زندہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا کے خدمات کے سلسلے میں ایک بڑی خدمت ہے۔ میں در حقیقت
اپنے آپ کو اس کا حامل نہیں سمجھتا کہ حضرت مولانا کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالوں، وہ خود بمست کرا رہبری کند، لیکن مجھے توقع ہے کہ حضرت کی یہ خدمت انشاءاللہ مستقبل کے اندر اس ادارے کو بھی ترقی دے گی اور اس خاندان کے اندر برابر علوم نبوت کا چرچا رہے گا اور علماء پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ان کے خاندان کی بھی حفاظت فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اس ادارے کو بھی اللہ تعالی چار چاند لگائے، حفاظت فرمائے، اور اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اللہ میدان محشر میں ان کا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔